ناظرین معاملہ نہایت سینسٹیو ہے. اب یہاں فوکس یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سیٹھی صاحب ہمیں کس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اب باتیں آج انہوں نے الزام لگا دیا, ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو. کیا اس وقت ملک ریاض حسین پر ٹارگٹ کو فوکس کرنا ضروری ہے, ارسلان افتخار کو, یا چیف جسٹس صاحب کی ذات کو؟ ہمارا کور کیا ہے, مطلب ہمیں فوکس کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں جیسے آپ نے شروع میں کہا بہت سے لوگ صرف آج یا کل کی بات کر رہے ہیں نا, لانگ ٹرم امپیکٹ ہم نہیں دیکھ رہے کسی چیز کا. دیکھیے ارسلان کے اوپر تو 3-4 دن سے یہ فوکس ہو رہا ہے, اور ملک ریاض کی آج بہت فوکس ہو گیا ہے. ان کا کردار کیا ہے, ان کی حرکتیں کیا رہی ہیں, چوہری نثار نے اور بڑے لوگوں نے کھلم کھلی جیسے کہتے ہیں نا بات ہو رہی. چیف جسٹس صاحب کے اوپر بڑی محتاط سب بڑے خیال سے بات کر رہے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر میرے لیے ارسلان کا جو کیس ہے, یہ جو ایویڈنس نظر آئی ہے, اس کو پروو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. اس کی 30 دن میں ہو جائے گا اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں اٹیسٹڈ کاپیز مل سکتی ہیں بینک سے, کریڈٹ کارڈ کمپنی سے, ہوٹل سے, آل ڈاکیومنٹڈ. تو اتنا بڑا دھماکہ انہوں نے نہیں کرنا تھا اگر یہ فراڈ ہوتا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ چارجز جو ہے لگیں گے نہیں اور چپک نہیں جائیں گے. یہ بڑا مشکل ہے یہاں سے نکلنا. ملک صاحب کے بارے میں ان کے کیسز, ان کے اوپر الزام ہے, میرا خیال ہے بہت سے لوگ یقین کرتے ہیں ان میں آلریڈی, تو وہ بھی اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کے اوپر ڈسکشن کی تھوڑی سی ضرورت تھی جو ہم نے کر لی کہ اس وقت ایسے ہے سچویشن. ایز اے فادر ان کو لوگ کہہ رہے ہیں ایز فادر اینڈ ایز چیف جسٹس. ایز فادر کے ان کو معلوم ہی نہیں تھا, سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہو رہا تھا. بڑے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر سو موٹو ایکشن اب لیا تو پہلے کیوں نہیں لے سکتے تھے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں. مگر میرے لیے چیف جسٹس صاحب بہت اہم ہیں, مگر ان سے بھی زیادہ اہم جس چیز کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ ہے سپریم کورٹ ادارہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ, خواہ وہ چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب کی جو سیکریفائس ہے اور بہادری دلیری ہے, جیسے انہوں نے یہ سب کچھ کیا, وہ ایک ایگزامپل ہیرو کے طور پہ وہ نظر آ رہے تھے, اور ان کی بہت جدوجہد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر انسان ہے نا, انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, چوک بھی جاتا ہے, نادانی سے بھی ہو جاتی ہے, سوچے سمجھے بھی ہو جاتی ہے, یہ میں نہیں پتا. مگر سپریم کورٹ کو بچانا اس کی فال آؤٹ سے وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. یہ نہ ہو کہ ارسلان کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب اور چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے سپریم کورٹ بدنام ہو جائے, خراب ہو جائے. ہمیں فائنل انالیسز میں میرا جو فوکس ہے وہ نہ ارسلان ہے نہ چیف جسٹس صاحب خود ہیں. میرا فوکس ہے سپریم کورٹ. اس کو کیسے ہم نے اس ماحول سے نکالنا, یہ جو گندا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو یہ میرے لیے, میں اسی لیے یہ دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا. اللہ کرے کہ کوئی بھی داغ نہ لگے چیف جسٹس صاحب کے اوپر. جیسے میں نے کہا بہت بڑی سیکریفائس ہے, بہت بڑا رول ہے ہسٹری میں, کوئی شک نہیں اس میں. مگر سپریم کورٹ ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ اور بھی مضبوط ہو, کمزور نہ ہو, کسی کی وجہ سے بھی کمزور نہ ہو, کوئی اس کی کمزوری نہ بنے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو بھی انکوائری ہونی ہے اس میں, وہ باقی 16 جج جو ہیں وہ فیصلہ کریں کہ کس کی مشاورت کے ساتھ کس قسم کی انکوائری ہونی ہے, کیسے ہونی ہے, کتنے وقت میں ہونی ہے, اور کیا اس میں کس کو ملزم اور کس کو انوسنس, وہ کن سٹینڈرڈز پر ہونی ہے, کن سٹینڈرڈز پہ ہونی ہے. اور مشاورت سے میرا یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی ریٹائرڈ ججز کی مشاورت کریں یا حکومت کی مشاورت کریں. وہ ایک ہی ادارے کی یا ایک ہی انسٹیٹیوشن کی وہ مشاورت کر سکتے ہیں. وہ ہے آپ کا بینچ, بار. کیونکہ بار اور بینچ کا جو رشتہ ہے وہ ایک سمبیوٹک رشتہ ہے, وہ ایسے کا رشتہ ہے. ایک دوسرے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے, ایک دوسرے کو وہ آکسیجن دیتے ہیں. جتنا سٹیک بار کا ہے بینچ میں, اتنا ہی بینچ کا بار میں ہوتا ہے. تو اس لیے میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اب پاکستان کی جو بار ایسوسیشنز ہیں وہاں کیا سوچ ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کہاں اس کو لے کے جائیں گے. یہ نہیں کہ میڈیا کہاں لے کے جائے گا, میڈیا کے اندر تو وہ باعث آ سکتی ہے, مگر ان کا ریلیشن شپ ود سپریم کورٹ, اور ہر سیاسی جماعت کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ اگر جھوٹے الزام لگتے ہیں چیف جسٹس صاحب کے اوپر تو ان کی دھجیاں اڑائی جائیں, اور اگر کہیں مجھے کوئی دھواں نظر آتا ہے تو میرا پہلا ری ایکشن یہ ہوگا کہ باقی 16 ججز کو بچایا جائے اور سپریم کورٹ کے ادارے کو بچایا جائے.
یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اسی چیز کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اچھا سیٹھی صاحب یہ تو چلے بات ہو گئی. ایک چیز جو کہ بار بار جو میں نے شروع میں بھی کہی کہ اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب ٹھیک ہے آپ نے کہا ہمارا فوکس نہیں, لیکن آج کیونکہ اس حوالے سے بھی سوالات اٹھے کہ یہ بھی ایک بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے نا جو میں نے جاتے ہوئے بھی کہا تھا کہ ایک بندہ اربوں کا مالک ہے, وہ 34 کروڑ کے اوپر آ کر اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی, میری بڑی بلیک میلنگ ہو گئی, بڑا فلان ہو گیا. تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بڑے گلچز ہیں, لوپ ہولز ہیں اس آرگومنٹ کے اندر؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. ایک ملٹی ارب پتی 35 کروڑ کے اوپر اس نے اتنا بڑا دھماکہ کر دیا, یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی, ہضم نہیں ہوتی. اور اگر ہضم کرنی ہے تو پھر یہ ماحول کو تھوڑا سا اینالائز کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی یہ ماحول کیا ہے, وائی ناؤ, اس وقت پہلی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کے خفیہ ادارے ان کے درمیان ایک کانٹرڈکشن, کانفرنٹیشن چل رہی ہے. ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مسنگ پرسنس کے اوپر, بلوچستان امن و امان سب کچھ, اور فاٹا کے اندر اور اینڈ سو آن, ایجنسیوں کا رول اینڈ سو آن. یہ پہلے نہیں تھا, یہ پہلی دفعہ. پہلے کیسز کھلے مگر زیادہ آمد و رفت نہیں تھی, کارروائی نہیں تھی. اب چیف جسٹس صاحب کی زبان سخت ہوتی جا رہی ہے. آپ نے سنا کل ہی انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی تو میں آرمی چیف کو بھی طلب کر لوں. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے بٹوین چیف جسٹس, کیونکہ باقی جج اس قسم کی زبان نہیں استعمال کر رہے. یہ چیف جسٹس صاحب لیڈ کر رہے ہیں. یہ ہیومن رائٹس, فریڈم, زبردست, مگر ادھر تکلیف ہو رہی ہے. اور آپ نے سن ہی لیا کہ ایف سی کے آئی جی صاحب نے کس قسم کا رسپانس دیا, جس کے اوپر اب چیف جسٹس صاحب نے رسپانس لیا. تو ایک طرف یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے, دوسری طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے چند ہمراہ جج جو کہ مین بینچز پہ بیٹھتے ہیں, وہ ایک پرابلم چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو آپ سمجھیں کہ چیف جسٹس ورسز ملٹری, چیف جسٹس ورسز گورنمنٹ, یہ دو چیزیں چل رہی ہیں. پیچھے اس کے ملٹری ورسز پی 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 بھی چل رہا ہے. میمو گیٹ, ملٹری ورسز پی پی پی, ابھی ریسنٹ پاسٹ ایک ایپیسوڈ چلا ہے. ٹھیک, تو ایک کانٹرڈکشن کے اندر ایک کانٹرڈکشن ہو گیا. تو ملٹری کا کانٹرڈکشن پی 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 کے ساتھ بھی ہے اور ملٹری کا کانٹرڈکشن سپریم کورٹ کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے. اس کے آگے چلیے, اس کے آگے ملٹری کا کانٹرڈکشن نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے اور نواز شریف صاحب کا ملٹری کے ساتھ بھی ہے. اس کی تو ہسٹری بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, وہ تو پتہ ہے, پتہ سب کو. یہ بھی الزام لگتا ہے جس میں پتہ نہیں کتنا وزن ہے, تھوڑا بہت تو پانی ہے اس میں, کہ سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے ہوئے ہیں ایک بھی مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہوا. جو اہم فیصلے وہ کہتے ہیں جی ریلیف ملی ہے, پیپلز پارٹی کے سارے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے خلاف اور نون کے حق میں. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی تو خیر نئی پارٹی ہے, وہ تو رائٹ اور رانگ چیف جسٹس صاحب کو سپورٹ کریں گے. چیف جسٹس صاحب کا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, مگر ان کا بہت تعلق ہے بیکاز کانٹرڈکشن سب جگہ چل رہی ہیں. یا اس ماحول میں جہاں گیمز ود ان گیمز چل رہی ہیں, گیمز ود ان گیمز ہے نا, اور مختلف ادارے, سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفاد میں, قومی مفاد میں نہیں, اپنے اداروں کی مفاد میں وہ گیمز کھیل رہے ہیں. پاکستان کمزور ہو رہا ہے, ایک کرائسس بن رہی ہے. دنیا ہمارے خلاف ہو رہی ہے, ہمیں آئسولیٹ کر رہی ہے, اور ہم اندر اچھی خاصی لڑائی جھگڑے کوئی خفیہ طریقے سے, کوئی اوپنلی کر رہے ہیں, اپنے اداروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس ماحول میں دو اور فورسز رہ جاتی ہیں. ان کا رول کیا؟ ایک ہے میڈیا جو پبلک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے, اور پھر دوسرا ہے دا بار, بیکاز بار نے ریسٹور کیا تھا چیف جسٹس صاحب کو. بار کا انٹرسٹ ہے کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کی ہو. انڈیپینڈنس جوڈیشری کی ایک شخص کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, اس کے رسم و رواج کے ساتھ ہے, اس کے رولز آف کنڈکٹ کے ساتھ ہے, اس کی ججمنٹس کے ساتھ. تو بس ایک منٹ دیں تو پھر اس کو بند کرتے ہیں. میڈیا اس وقت لگتا ہے ایسے ہے کہ سپلٹ ہے. بار کی آواز نہیں سنی آپ نے, بار کی آواز بھی آپ کو سننے کو ملے گی. میں نے آج 4-5 فون مختلف بار کے عہدیداروں سے بات کی, جسٹ ٹو پک اپ کہ کیا ٹریمرز کیا ہیں مختلف شہروں کی بات, مختلف شہروں میں. تو مجھے جو انفارمیشن ملی ہے وہاں بہت اسٹیٹ آف شاک میں ہے وہ. ایسے نہیں کہ جی گلی کوئی نہیں, نو پرابلم, وہ ہے اسٹیٹ آف شاک میں. اب اسٹیٹ آف شاک کا مطلب یہی ہے کہ ہل گئے ہیں وہ اس چیز سے, پریشان ہیں.
اس کا یہ مطلب ہے آپ انتظار کیجئے کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سپریم کورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور باقی انکوائری پوری ہونی چاہیے, اور یہ جو انکوائری ہے باقی 16 ججز ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں, تو پھر اس کی نیت جو ہے کچھ اور نکلے گی. تو اس لیے انتظار کیجئے کہ اب بار کس طرف جاتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ابھی شام کو ملک ریاض صاحب کے خلاف کچھ وکلاء نے وہ دے رہے تھے, کچھ دھرنا شرنا دے رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے باہر. اب وہ علیحدہ بات ہے نہیں, کہ وہ ان کے حق میں دیں یا ان کے خلاف دیں, میں سمجھتا ہوں جب تک انسٹیٹیوشنل رسپانس نہیں آئے گا بارز کی کلیکٹیو اچھا ان کی جو آرگنائز باڈیز ہیں, اس سے پہلے ہمیں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنی, determine مگر میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہوگا, وہ جو بھی ہوگا. اچھا ناظرین, یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے کچھ ابھی بھی سوالات ایسے ہیں جو باقی ان پہ بھی بات ہوگی, کوشش کریں گے آپ کی کالز بھی لیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آپ کی کالز لینے سے پہلے ایک سوال ہے جس کی بہت اہمیت ہے. سیٹھی صاحب, آج جو حالات ہیں, اگر یہ سازش ہے تو بھی یا جس طرح بھی, کتنا مشکل ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ان پریشرز کے اندر پرفارم کرنا, اپنا ریگولر جو جس طرح وہ کام کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں, کتنا مشکل ہے کام کرنا, سروائیو کرنا اس پریشر کے اندر when he is being targeted. دوسری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کل اٹھ کے کہ چیف جسٹس صاحب کو کہیں جی اسٹیپ ڈاؤن کریں, کچھ کریں, تو کیا پھر یہ میسج ہوگا فرام دوز پاس کہ جی ہم کسی کو بھی چاہیں تو ہم اس کی چھٹی کروا سکتے ہیں, اگر ہمیں کوئی ٹیک آن کرے گا تو ہم اس کو ایسے ہی فارغ کر دیں گے؟ منی, بہت اہم سوال ہے اور ان کا جواب دینا چاہیے. پہلا آپ نے یہ پوچھا کہ کیا چیف جسٹس صاحب اپنا ایک آزاد رول ادا کر سکیں گے ان حالات میں کہ کتنا مشکل ہو, کتنا مشکل, میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے, دن بدن اور بھی مشکل ہوتا جائے گا. جیسے انہوں نے پہلے 3 ممبر بینچ بنایا سو موٹو نوٹس لینے کے لیے اور خود بیٹھ گئے, وہ پاسبل نہیں تھا, وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے تھے اور ود ان 48 آورز سب نے سوال اٹھایا, وہ ہٹنا پڑا. اسی طریقے کے ساتھ یہ 2 ممبر بینچ نہیں چلے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں ڈیمانڈز آئیں گے کہ یہ پورا کا پورا سپریم کورٹ بینچ بنے, وہ جائزہ لے, وہ کمیشن بنائے, پوری انکوائری کرے, کیونکہ اس سے کم یہ بات اب رکتی نہیں ہے. اب یہ 2, 3, 4 ججز کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں اتفاق ہو جائے, اتنا یہ اہم بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی سچویشن ہے, بہت مشکل ہو جائے گا چیف جسٹس صاحب کو اب کنٹرول میں رہنا. اب سپریم کورٹ کو کنٹرول میں آنا پڑے گا رادر دین ون پرسن, اگر اس میں سے نکلنا ہے صحیح طریقے سے عزت کے ساتھ. دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا یہ پھر ایک ایسا, اگر چیف جسٹس صاحب کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے سیاسی طور پہ یا لیگلی, خدا نہ خواستہ ایک اور سازش ہو جاتی ہے, کوئی اور کچھ ہوتا ہے تو اور ان کو الگ کر دیا جاتا ہے, یا تو پھر کیا پیغام ہوگا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو بھی ان اداروں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, مسنگ پرسنس کے لیے ایٹسیٹرا, تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا, اسی قسم کی سازش کی جائے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی قسم کی سازش ہو رہی ہے تو اس میں یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ پیغام صحیح جانے چاہیے لوگوں کو. اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت نوجوان سپریم کورٹ ہے جس کو آزادی ابھی وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو کوشش یہ شاید ہو رہی ہے کہ اس کو نپ ان دا بڈ کر دیا جائے, یہ آگے نہ بڑھے یہاں سے, بہت ہو گیا, یہ بھی بہت ہو گیا. سیاستدانوں کے پیچھے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, کہیں اور ادھر ادھر ہلتے ہیں تو وہ روکنا چاہیے. تو اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی ہماری بدقسمتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس چیز کو روکنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جج جو ہیں وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں اور کہیں نہیں ہم نہیں کچھ کر سکتے, ہم نے دیکھا کیا حشر ہوا, اگر ہم آگے بڑھے تو. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کے مقدس پوسٹ پہ ہو اور سپریم کورٹ کے تقدس اور سالمیت کی بات ہو, تو پھر وہ جو شخص ہوتا ہے نا جو لیڈ کرتا ہے وہ بالکل صاف, شفاف, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر کسی قسم کا داغ بھی نہیں لگ سکتا. اگر لگا نہیں داغ یا غلطی نہیں ہوئی نادانی سے یا سوچے سمجھے, تو اس قسم کے جو ادارے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی کمزوری نظر آئے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے جب ان کو موقع ان کو مہیا کیا جائے یا ان کو جب ضرورت پڑے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اب
اس قسم کے ادارے میں جن کو ہم لیڈر بناتے ہیں, جن کو ہم اتنا اونچا لے کے جاتے ہیں, وہ دے ہیو ٹو بی مین آف کیریکٹر اینڈ انٹیگریٹی. وہ صرف اپنی نہیں, ان کو ذمہ داری اپنے ساتھیوں کی بھی لینی پڑے گی, اپنی فیملیز کی بھی لینی پڑے گی, پوری ملک کی لینی پڑے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جیسے ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کا بڑا اعلیٰ مقام پر ہے, لیکن ان کا بیٹا ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے, اور یہ ایک سبق ہونا چاہیے باقی ججز کے اوپر بھی کہ وہ خود اکیلے نہیں کھڑے ہوتے, وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کے کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی, ان کی ایک ہی زندگی ہوتی ہے, اور ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, انہیں پسند ہو یا نہ ہو, ان کا خاندان اور وہ ایک ہی ہوتے ہیں, وہ الگ نہیں ہو سکتے اس چیز پہ, کیونکہ اتنے مقدس عظیم پیک چوٹی پہ وہ ہوتے ہیں. ان کا مرتبہ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ابیوز نہیں ہوتا. یہ پیغام کہ ہم ڈر گئے ہیں, یہ پیغام نہیں جانا چاہیے. پیغام سپریم کورٹ میں, پاکستان کی عوام میں, سیاسی جماعتوں میں یہ جانا چاہیے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس, جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, سویلین سپریمیسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو پاک, نیک اور پاک اور بیونڈ ریپروچ کریں گے تاکہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور پھر ہم انصاف کریں گے. شیخ صاحب اب آپ ہم کالز کچھ لے لیتے ہیں, ہمارے ویورز ہیں جو کال بھی ہمیں کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میر صاحب میں آئی ریکویسٹ میر صاحب کہ میرے سوال نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ مس نہ ہو. 3 سوال ہیں میرے, جلدی سے سوال کر لیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ اب تک جو ایویڈنس سامنے آیا ہے یہ کس طرح سے پروف کیا جائے گا کہ یہ رشوت کے طور پہ دیا گیا تاکہ. جی اگلا سوال. جی اگلا سوال. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اعتزاز صاحب نے آج جیو سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے 4 یا 6 مہینے کے قریب سے پہلے جو ہے یہ بات مجھے پتہ چلی تھی. تو اب امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ چیف جسٹس کو یہ بات انہوں نے کب بتائی. ٹھیک ہے جی. اچھا, تیسری چیز سوال یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ سی جے اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں, یہ بات اب شروع ہو جائے گی کرنا, اور لوگوں کے سامنے کرپشن کے کیسز چیف جسٹس صاحب نے بڑے سارے سنائے ہیں اور پیسہ بھی واپس آیا ہے. لیکن اب اگر جو منسٹر ہیں قاسمی صاحب, ان کا کیس آلریڈی چل رہا ہے, ان کے اوپر کوئی بھی سخت چارج جو ہے وہ ابھی تک ان کو گلٹی نہیں کیا جا سکا ہے. سر فرد جرم تو عائد کی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایویڈنس ان کے خلاف نہیں آیا ہے. تو جیسے لوگ اگر سامنے آ کے یہ سوال کر دیں کہ اگر آپ سے جب یو کین ناٹ. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, ٹائم تھوڑا میں جلدی سے جواب دے دوں. آپ کا آخری سوال ہے, وہ تو قاسمی صاحب نے خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ سوال کہہ دیا, تو اس کا اب مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. دوسری بات آپ نے اعتزاز صاحب کی انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا 4 مہینے تھے 3 مہینے تھے, میں نے بات کی تھی, میں نے کچھ دکھایا نہیں تھا, میں نے صرف بات کی تھی, اتنا انہوں نے ابھی تک کہا ہے. تو اس کا بھی جواب آپ کو مل گیا. تیسری بات آپ نے ایویڈنس کی بات کی, کتنا وزن ہے اس میں. میں نے ابھی اسی پروگرام میں کہا کہ 30 دن کے اندر اس ایویڈنس کے بارے میں سب کچھ معلومات کی جا سکتی ہے, حاصل کی جا سکتی ہیں. مگر آن دا فیس آف اٹ میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایویڈنس جھوٹی ہے. جی السلام علیکم. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ آصف صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک ریاض صاحب کے داماد ہیں. جی ہلو. جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, آپ بولیے. جی ملک ریاض صاحب کے جو داماد ہیں, یہ صبح سے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, ان کے بارے میں کسی نے کوئی تجزیہ نہیں کیا. یہ جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکے. بڑی مہربانی. یہ لندن میں رہتے ہیں جی, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اگر تفتیش ہو تو ان کو بھی بلا لیا جائے گا. جی اچھا سیٹھی صاحب ہمارے پاس یہ لاسٹ منٹ ہے. اچھا, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں پاس دیٹ بی اور ان کی بات کر دی, تو کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ مطلب سمجھے کہ اس پورے پلان کے پیچھے یہ پھر کہیں پنڈی شنڈی میں بنا یہ سارا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا اس وقت پودے چل رہے ہیں, کس کس کے انٹرسٹ کہاں ہیں, اور کس کے انٹرسٹ ایک چیز میں ہے, کس کے انٹرسٹ دوسری چیز میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات نئی نہیں ہے, یہ چل رہی ہے کچھ عرصے سے. آپ خود ہی سوچ لیجئے, یہ حکومت جو ہماری ہے, یہ تو ان کو تو یہ نہیں پتا انہوں نے کل کیا کرنا ہے, یہ اپوزیشن کو یہ نہیں پتا انہوں نے کل کیا کرنا ہے. تو یہاں انسٹیٹیوشنل ادارے تو بیسکلی 2-3 ہی ہیں, ایک آپ کی ملٹری ایجنسیاں ہیں اور ایک سپریم کورٹ ہے. اور تو میرا خیال ہے اس ملک میں وہ نیب کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, یا اور کون سے ادارے کی اہمیت ہے. مگر مجھے یہ معلوم نہیں ہے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اداروں کے مفاد ایک وقت پہ اکٹھے ہو گئے ہوں, اور سب نے یہ سوچا ہو کہ ہمارا کیا جاتا ہے. اس نے کہا ہو کر دو, کسی نے کہا ہو میرا کیا جاتا ہے, ملک صاحب کا مفاد, ایجنسیوں کا مفاد, پیپلز پارٹی کا مفاد. آپ ابھی بھی کسی کے پیسو رول کو رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ نہیں میں کر رہا, نہیں کر رہے. ناظرین, اس کے حوالے سے جو بھی مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی
اور کیونکہ یہ کیس اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب پرسوں اس کی سماعت ہوگی، لیکن اس کے بارے میں باتیں بہت ہوں گی کیونکہ ملک صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بھی کافی بہت بڑی سطح پر انہوں نے لگا دی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں اس پروگرام میں۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔